گفتگو کا جو مدار ہوگا وہ ہے مدارس کا کردار کیا ہے، مسلکی منافرت جو ہے اس کے اندر مدارس کے کردار میں ایک تو مدارس کی انتظامیہ کا، مدارس کے اندر پڑھانے والوں کا، علماء کا کردار، ایک وہاں سے نکلنے والے طلباء کا کردار ہے، اور کون لوگ نکل رہے ہیں، کیسی پروڈکٹ نکل رہی ہے، اس پر اختصار کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ جو گفتگو چل رہی ہے لاشیں اٹھانے سے بہتر ہے کہ آواز اٹھائیں، یہ فکر اقبال کی روشنی میں موضوع چل رہا ہے۔ اس پر ہم نے ایک بات پہلے جمعۃ المبارک میں ہم نے بات کہی تھی کہ ہمارا جو کردار ہے اس کردار کے اندر ہمیں اپنی اندر اس رہبانیت کو نکال کر کے امت کو پازیٹیو سوچ دینی ہوگی، امت کو پازیٹیو سوچ دینی ہوگی، اور اس پازیٹیو سوچ کے اندر ہمیشہ اپنا کردار صوفی کردار ادا کرنا، جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی فقط دو دلگیری۔ اس پر تفصیل کے ساتھ بات ہوئی تھی، آج بھی کچھ حصہ اس کے ساتھ ہم جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ مدارس، پہلی بات میں نے یہ شاید پچھلے جمعہ سے پچھلے جمعۃ المبارک پر اس واقعے کو بیان کیا تھا، مگر آج کی بات کا آغاز بھی یہاں سے کرنے لگا ہوں، اسی واقعے سے۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو اس اسلاف کے ہم اصل لوگ تھے، ان سب کا حال یہی تھا۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ دینی مدارس اور دنیاوی مدارس یہ دو الگ الگ تصور بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی سے شروع ہوئی، اس سے پہلے نہیں تھا مسلمانوں کے اندر، اس سے پہلے تصور نہیں۔ پہلے تصور یہ تھا کہ جہاں دین ہے وہاں دنیا کی تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے، وہاں دنیا کی تعلیم بھی پڑھائی جاتی ہے، دین کے ساتھ دنیا پڑھائی جاتی ہے، اور دنیا الگ نہیں تھا اور دین الگ نہیں تھا، دین کی تعلیم کے لیے الگ ادارہ نہیں تھا اور دنیا کی تعلیم کے لیے الگ ادارہ نہیں تھا، ایک ہی جگہ پر سب کو پڑھایا جاتا۔ یہ بر صغیر پاک و ہند کی سوچ ہے، وہاں سے اطلاع، اور جب قیام پاکستان ہوا تو اس وقت اس کو مزید تقسیم کر دیا۔ سر سید احمد خان اور اس سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی اور اس سے پہلے کی کردار کو جا کر کے دیکھیں تو جب انگریز بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی پر آیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جو مسلمان ہیں دین کا نام لیتے ہیں ان کو اور دنیا کی سوچ رکھنے والوں کی تعلیم کے اندر ایک فرق ڈال دیا ہے، ایک فرق ڈال دیا ہے۔ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مقاتی مدثر العلی فرماتے ہیں کہ یہ سامراج کی سب سے بڑی سازش سامراج کی کہ مسلمانوں کو ہمیشہ گروہوں میں بانٹ کر کے تقسیم کر کے اپنے مقاصد حاصل کیے جائیں۔ اب یہ سوچ ازل سے سامراج کی چلی آ رہی ہے، تو برٹش نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس کو اپلائی کر کے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ اگر یہ پاکستان بن بھی گیا ہے، اگر یہ پاکستان بن بھی گیا تو ہمیشہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا رہے گا۔ کیوں کہ اس قوم کو، جس قوم نے شعور لینا تھا جن جگہوں سے، ان جگہوں کو بانٹ دیا گیا، تقسیم کر دیا، اور ان میں سے سب سے پہلا مدرسہ تھا، سب سے پہلا مدرسہ تھا جہاں سے شعور کی خیرات ملتی تھی، امت کو وحدت کی، امت کو یکجا کرنے کی خیرات ملتی تھی۔ سب سے پہلے اس سامراج برٹش حکومت نے اس مدرسے کو تقسیم کیا۔ اس میں سے جو ماڈرن ذہن کے لوگ تھے، جو سمجھدار تھے، جو مالدار گھرانوں کے لوگ تھے،
ان کو کہا کہ آپ بیکن ہاؤس چلے جائیں، اور جو غریب تھے مسکین تھے ان کو کہا کہ آپ قرآن پڑھیں، دین پڑھیں، امامت کریں، خطابت کریں، مسجد سنبھالیں اور دیگر معاملات کریں، اور ان کو کہا کہ آپ بیکن ہاؤس سے فارغ ہو کر اسمبلیاں سنبھالیں، ایوان اقتدار میں جائیں اور حکومت کریں، نظام کی طرف آ جائیں، وہ سارے معاملات اس طرح، لہذا 2 حصوں میں بانٹ کر کے امت کا شرازہ ہمیشہ کے لیے کیا۔ آج جو اچھے گھرانوں کے لوگ ہیں جو بیکن ہاؤس افورڈ کر سکتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت کرنا، اقتدار میں آنا، الیکشن لڑنا، نظام حکومت کو چلانا، یہ ہماری میراث ہے، یہ ہماری میراث ہے، ہم کریں گے، ہم کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جن کو مسجد کی طرف لایا، ملا بنایا، قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث کی طرف لایا، ان کی سوچ کو محدود کر دیا کہ آپ نے 7 سال 8 سال 10 سال علم دین پڑھنا ہے، اور پڑھ کر کے اینڈ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو کوئی مسجد مل جائے تو وہاں آپ نے امامت اور خطابت کرنی اور ساری زندگی وہیں گزارنی، بس وہیں سے آپ کا جنازہ اٹھے۔ یہ سوچ دے کر ان کو مسجد اور مدرسے تک محدود کر، مسجد اور مدرسے تک محدود کر۔